ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ وطن عزیز میں جو مسائل مستقل بنیادوں پر موجود ہے ان میں سے ایک معاملہ لوڈ شیڈنگ کا ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں گرمی شدید انداز میں پڑ رہی ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جو معاملہ ہے وہ یقیناً اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ جی ہاں، کچھ علاقوں میں یقیناً لوڈ شیڈنگ ٹائم فریم کے مطابق ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، جو پوش علاقے کہلاتے ہیں، مگر جو غریب غربا کے علاقے ہیں یا جو دیہی آبادی ہے وہاں پر مستقل طور پر یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا کوئی دورانیہ نہیں ہے اور حکام شکایات کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہے کہ وزارت توانائی کے مطابق اس وقت ملک میں بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ 6765 میگا واٹ ہے۔ میگا واٹ ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار کے حوالے سے جاری کیا جاتا ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ جو مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ دوسری طرف اس وقت ملک میں جو بجلی کی مجموعی پیداوار ہے ناظرین وہ 20,235 میگا واٹ ہے۔ جی ہاں، 20,235 میگا واٹ مختلف ذرائع سے جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے ملک میں، اس کا یہ حجم ہے، اس کا یہ تعداد ہے، وہ کتنی پیمانے پہ بجلی پیدا ہو رہی ہے، 20,235 میگا واٹ ہے۔ جبکہ ملک بھر میں جو بجلی کی طلب ہے، یعنی جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اگر اس کو کم کیا جا سکے، اگر لوگوں کو بجلی آسانی سے میسر آ سکے تو کتنی طلب ہے؟ وہ جو طلب ہے وہ ہے 27,000 میگا واٹ۔ 27,000 میگا واٹ طلب ہے اور ہماری جو پیداوار ہے ملک میں وہ 20,235 ہے۔ اس طرح جو ہمارے پاس جو تناسب ہے، جس انداز میں بجلی کی طلب اور رسد میں جو تناسب ہے، اس کی وجہ سے مشکلات درپیش ہیں اور اسی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ناظرین، دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بار جو بجلی ہے وہ کم ہمیں یوں نظر آ رہی ہے، دستیابی اس کی شکایت یوں نظر آ رہی ہے کہ جو گرمی کی جو شدت ہے، جو موسم کا درجہ حرارت ہے، اس میں اچانک اضافہ ہوا ہے۔ اچانک سے مراد یہ ہے کہ کبھی جون کے مہینے میں گزشتہ سال کے برعکس اس بار جو گرمی ہے وہ زیادہ شدید پڑ رہی ہے، لوگوں کی جو برداشت ہے اس سے کام باہر ہو رہا ہے، اور جو موسمیاتی ماہرین ہیں ان کے مطابق 4 سے 6 گنا زیادہ درجہ حرارت ہوا ہے ماضی کی نسبت۔ اسی وجہ سے لوگوں کی مشکلات زیادہ ہو گئی ہیں، لوگ مسائل کا شکار ہیں۔ بجلی کا نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی جو قلت ہے وہ پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ یقیناً جب ٹیوب ویلز نہیں چلیں گے، جب سپلائی کا پانی نہیں آئے گا، جب موٹرز گھریلو استعمال کی نہیں چلیں گی، جب ان کو بجلی میسر نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ پانی کی عدم دستیابی ہوگی، جو کہ مسائل کو مزید اس کا حجم بڑھا دے گی۔ اس وقت جو اعداد و شمار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بعض شہری علاقوں میں، یعنی جیسے میں نے ذکر کیا کہ 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے شہری علاقوں میں جو پوش ایریا ہے، مگر اس کے برعکس جو دیہی علاقے ہیں ان میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شہری علاقوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مڈل کلاس یا غریب لوگوں کی جو علاقے ہیں وہاں پر زیادہ ہوتی ہے، جو پوش ایریا ہیں وہاں پر 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لوگ جو عام پاکستانی ہے وہ یقیناً معترض ہے اور وہ اس بات پر شکوہ کناں ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ کیوں نہیں حل ہو رہا۔ یہ یقیناً یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بجلی کا بل مکمل طور پر دیا جاتا ہے اور مگر بجلی کی جو دستیابی ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے موسم گرما کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں جو لوگ ہیں وہ پریشان حال ہے، ان کی دادرسی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اس ضمن میں جو حکام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگست تک، یعنی کہ یہ جو ماہ جون جا رہا ہے، اگست تک لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہ سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو بجلی کی طلب ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بدستور اضافہ ہو رہا ہے، اور جو اس کی رسد ہے، جو اس کی پیداوار ہے، اس میں مستقل جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے۔ جو سیکرٹری توانائی ہیں راشد محمود صاحب، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں
سستے داموں سستا ایندھن ملے تو ہم یہ جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے جو اس وقت ملک میں موجود ہے وہ 1 گھنٹے تک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ روس سے حکومت نے سستا جو خام تیل ہے وہ منگوایا ہے، اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی تھی، وہ اس کا کیا ہوا اس ضمن میں کوئی ٹھوس خبر موجود نہیں ہے، مگر اگر روس اور ایران کے سے ہم سستے داموں تیل لے لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم جب بجلی پیدا کرتے ہیں تو یقیناً اس کا جو اثر ہے وہ ایک تو بجلی کی جو قیمت ہے اس پر پڑے گا کہ بجلی کی جو قیمت ہے وہ کم ہو سکتی ہے، اور دوسرا جو اس کا اثر ہے وہ یہ پڑے گا کہ لوڈ شیڈنگ سے بھی عام آدمی کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ ایک اور جو وجہ ہے ناظرین، جو بنیادی وجہ اس میں جو ماہرین ہیں جو حکومتی ذمہ دار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے کہ جب گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو ایئر کنڈیشنز کا جو استعمال ہے، یقیناً جو صاحب ثروت لوگ ہیں جو ایئر کنڈیشن افورڈ کر سکتے ہیں، اور وہ جب ایئر کنڈیشن کا استعمال کرتے ہیں تو سسٹم پر لوڈ پڑتا ہے، جب سسٹم پر لوڈ پڑتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پھر لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے اور ان کو ایسے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو پریشر ہے، یہ دباؤ ہے، یہ کم کیا جا سکے۔ اب یہ ڈیبیٹ ایک الگ ہے کہ جو لوگ ایئر کنڈیشن استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل موجود ہیں، وہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں، لہٰذا وہ ایئر کنڈیشن استعمال کرتے ہیں، جبکہ ایک عام آدمی ہے اس کا یہ سوال ہے کہ وہ اتنی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کس طرح سے وہ برداشت کرے اور وہ کس طرح سے سروائیو کرے۔ یقیناً یہ حکومت کا کام ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں توازن پیدا کرے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں جو حل طلب موجود ہیں اور جن کے لیے شاید وہ اس طرح سے ول موجود نہیں ہے، پولیٹیکل ول موجود نہیں ہے۔ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، مگر یہ جو معاملہ ہے اس دفعہ یہ ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب یہ کہا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے یا آئینی طور پر اس بات کا یہ تقاضا ہے کہ جو رواں سال عام انتخابات ہونے ہیں، اگر رواں سال عام انتخابات انہی مہینوں میں ہوں گے تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، لہٰذا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید رواں سال اگر انتخابات ہوں گے تو نومبر دسمبر میں ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے، اگر حکومت یا ذمہ داران اس ضمن میں احتیاط کریں گے تو اگلے سال تک بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر انتخابات جب بھی ہوں، ایک عام آدمی کا شکوہ یقیناً یہ موجود ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی قوم کو اگر ایک طرف اقبال نے جگایا تھا تو اس کی جو کوئی کسر ہے وہ وابڈا نے پوری کر دی ہے، اور اب پاکستان کے جو کروڑوں پاکستانی ہیں وہ دن رات جاگ رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں گرمی کی شدت میں، مگر ان کا جو پرسان حال ہے وہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔